أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ حدید کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 22 اور 23۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں سے خطاب کیا ہے اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو جو کچھ پہنچتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، چاہے وہ تکلیف ہو چاہے وہ آرام ہو، یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق ہماری زندگی میں آیا کرتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ اس لیے کہ تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا کرے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہوا اس کا ترجمہ۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں اور اسی کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جن میں تمام دنیا کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے۔ یہ دنیا کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان تمام باتوں کو لکھ دیا ہے۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں لیکن وہی لکھی ہوئی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ زمین میں پیش آنے والی مصیبت سے مراد قحط سالی اور نفوس میں پیش آنے والی مصیبت ہے۔ انسان بھوک سے، اسی طرح مرض سے جو دوچار ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالی نے اس کتاب کے اندر لکھ دی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے انسان کو لکڑی کی خراش، پاؤں کے پھسل جانے یا محنت کرنے سے جو پسینہ نکلتا ہے، اتنی باتیں بھی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں لیکن اس کے اندر، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز وہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کو اپنی امت کو کچھ اس طرح سمجھایا. آپ نے فرمایا قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالی نے تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل لکھ دیا تھا. آسمان و زمین جب پیدا کیے گئے اس سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالی نے تقدیر کو لکھا ہے. اور اللہ تعالی نے جیسے لکھا ہے اس کے مطابق اس دنیا میں ہر چیز وجود میں آ رہی ہے. یہ دراصل اس بات پر دلالت کرتی ہے بات کہ اللہ کا علم جو ہے بہت قدیم ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کہ کوئی علم والا ہی اس چیز کو اس طرح سے لکھ سکتا ہے. یہ تقدیر کا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ. قلم کہنے لگا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. اللہ کے حکم سے قلم چلا اور ساری چیزیں لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کی جیسی مرضی تھی اس کے مطابق. اور آج اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اسی لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ ما اصاب من مصیبت، کہ کوئی بھی مصیبت اب جو دنیا میں نازل ہوتی ہے یا تمہاری جانوں میں کوئی بیماری کوئی مشکل، لیکن ہم نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں یہ چیز گراں محسوس ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یقین جانے اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی. کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس لیے یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں تقدیر کی باتیں، تاکہ اگر کوئی چیز جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے تم سے کھو جائے، تم سے جدا ہو جائے، کوئی منصب ہو، کوئی جاہ ہو، مال ہو، دولت ہو، زمین جائیداد، کوئی بھی پراپرٹی جو اللہ نے دے رکھی تھی وہ تم سے چلی جائے، چھن جائے، تو تم اس پر افسوس نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز اللہ تعالی نے تمہاری مقدر میں لکھی تھی، اللہ کا دیا ہوا تھا. اگر وہ اللہ تعالی نے لے لی ہے تو تمہیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے. اب رو دھو مت، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اسی طریقے سے اس کا بھی خیال کرنا ہے تمہیں، اللہ تعالی نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں، عطا کی ہیں، اس پر اتراؤ مت. اس لیے کہ وہ جو چیزیں تمہیں ملی ہیں وہ تمہارے اپنے کارنامے نہیں ہیں، تمہارے جد و جہد اور محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں جو تمہیں نوازا ہے. لہذا اس پر اتراؤ مت. تقدیر کا یہی فائدہ ہے کہ اگر کوئی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدر میں یہ پریشانی اور یہ آرام لکھا ہے پہلے سے، تو اگر کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تو اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی چیز اللہ نے دی ہے تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی نوازشات میں سے ہیں.
اللہ جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے. واللہ لا یحب کل مختال فخور. جب مال مل گیا ہے، دولت یا کوئی ہنر، تو اس پر اتراؤ مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو بڑی سمپل سی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے، بس یہ عقیدہ ہو، یہ مضبوط اور راسخ سمجھ ہو کہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جو چیزیں چھن جاتی ہیں، ملنے کے بعد چلی جاتی ہیں، وہاں بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ دراصل اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. اگر اس عقیدے کے ساتھ دنیا میں آپ رہیں گے تو کسی نقصان پر آپ کو افسوس نہیں ہوگا، اور جو مال ملا ہے اس پر اترائیں گے نہیں، گھمنڈ اور تکبر نہیں کریں گے، فخر نہیں کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں. اور اس بات کو جب سمجھنا ہے تو اپنے ایمان کو اسی بات سے تازہ کر لیں. امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو نقل کیا ہے، جس کا ذکر میں نے کیا، کہ آپ فرماتے ہیں قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیروں کو آسمان و زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے. آج اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ پہلے سے اللہ نے لکھا ہے تو ہے. کوئی چیز تھی چھن گئی تو اللہ نے اتنے دن کے لیے ہی ہماری مقدر میں لکھا تھا اور لے لیا. یہ وہ چیز ہے جس سے انسان ایک بیلنس میں رہے گا، اس کی زندگی بڑے اطمینان سے گزری گئی ہے. اللہ تیرا دیا ہوا تھا، تیرا دیا ہوا ہے، تو جب چاہے لے لے، جب چاہے عطا کرے، تیری مرضی. بس یہی وہ عقیدہ ہے. اگر یہ ہم اور آپ سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بہترین گزر سکتی. اور اس کے برعکس اگر ہم ناشکری کا راستہ اختیار کریں، اترانے لگ جائیں، شیخی ماریں، اپنے ہنر، اپنے علم، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی سمجھ بوجھ پر بہت زیادہ اترانے لگ جائیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر نہ ہوا، بلکہ ہم نے اپنی طاقت اور قوت پر. اس میں کوئی شک نہیں. جو ذرائع اور اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے کسی چیز کو پانے کے لیے آپ کاوش کر سکتے، کوشش کر سکتے. اس سے اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو نہیں روکا ہے. لیکن ساری کوششوں کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے. اللہ کو چھوڑ کر ذرائع اور اسباب جو ہیں، وسائل جو ہیں، ان پر تکیہ نہیں کرنا ہے. ذرائع، اسباب، وسائل اختیار کرنے ہیں، کوشش اور کاوش کرنی ہے، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے. انشاءاللہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اپنے بندوں کو محنت کرنے، کوشش کرنے، کاوش کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے منع نہیں کیا ہے. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. خیر و بھلائی کا جو کام ہے اس میں باہم ایک دوسرے کا تعاون کرو. گناہ اور برائی کا جو راستہ ہے اس میں کسی کے ساتھ مت رہو. اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے، بڑی اہم حدیث ہے. اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے عقائد کو درست کرنے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے اگر ہم حقیقی معنوں میں اس کو سمجھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک قوی مومن اچھا ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے۔ ایک قوی مومن، طاقتور مومن پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نزدیک بہتر ہے کمزور مومن سے۔ یہاں پر دو طرح کے مومنوں کا ذکر کیا گیا، ایک قوی اور ایک کمزور۔ قوی سے مراد کیا ہے؟ قوی سے مراد یہ ظاہری طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ بھی ہے اگر اس کا استعمال اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہو۔ اصل اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو باتیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے پورے شد و مد کے ساتھ جو مومن لگ جاتا ہے اور بخوشی اس پر عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے رکنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکتا ہے، یہ ہے قوی مومن۔ کون ہے قوی مومن؟ اللہ کے فرائض پر عمل کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے، اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنے کے لیے بڑی مضبوطی کے ساتھ رک جاتا ہے، یہ ہے قوی مومن۔ چاہے ہم کو اور آپ کو بہت دبلا پتلا اور کمزور اور غریب اور ناچار ہی کیوں نہ نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنے میں مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ کی نواہی سے بچنے میں مضبوط ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور بہتر ہے۔ کس سے؟ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ اب کمزور مومن کون ٹھہرا؟ جو فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے، نواہی جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے باز نہیں رہتا، یہ کمزور ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وفی کل خیر، لیکن یہ جان لو کہ دونوں میں خیر ہے۔ کوئی قوی مومن ہے اس میں بھلائی ہے، یقینی بات ہے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ اس میں بہتری زیادہ ہے، لیکن جو کمزور ہے مومن اس میں بھی بہتری ہے۔ کمزور صحیح، ایمان تو ہے، اللہ کو جانتا اور مانتا تو ہے، فرائض کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، نواہی کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی خیر ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہم کو اور آپ کو درست کرتے ہوئے، ہمارے عقائد کو درست کرتے ہوئے؟ فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، یہ دنیا ہے، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے بشرطے کہ وہ اسلام میں جائز ہو، اس کے لیے آپ کوشش کریں، اس کے حریص بنیں، اس کے لالچی بنیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں، اسلام آپ کو اس سے نہیں روکتا۔ احرص علی ما ینفعک، تمہیں جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے، تم سمجھتے ہو اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اسلام میں وہ جائز ہے، اس کے لیے کوشش اور کاوش کیجئے، اسلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالی سے مدد طلب کیجئے، یعنی جو ذرائع اور وسائل ہیں ان کو اختیار کیجئے، اللہ تعالی سے مدد طلب کیجئے۔ وَلَا تَعْجَزْ، عاجز بن کے مت بیٹھیے۔ دیکھیں اللہ پر بھروسہ کے تین طریقے یہاں پر سکھلائے گئے، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کے تین طریقے بتائے گئے۔ نمبر ایک، جو جائز وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان کو اختیار کر کے اس کو پانے کی کوشش کیجیے۔
اور اللہ سے مدد طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کر دے. ولا تعجز، اور عاجز مت بنیے کہ ابھی یہ ہوگا نہیں، چھوڑو، جانے دو، ترک کرو. بہت سے لوگ ہیں عاجز بن جاتے ہیں، نہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. نہیں، کوشش کاوش کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ کی مدد کو بار بار حاصل کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، استعانت طلب کیجیے، مدد طلب کیجیے. عاجز بن کے مت بیٹھیں. اب کیا ہوگا؟ اب اتنی جد و جہد جو آپ کسی کام کے لیے کریں گے تو یا تو وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی یا نہیں حاصل ہوگی. آپ نے محنت کی، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کی مدد حاصل کیے، جتنی کوشش کاوش سے کیے، بیٹھے نہیں رہے. اب معاملہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی، مل گئی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہماری مقدر میں لکھا تھا اور یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اب یوں مان لیں کہ اتنی کوشش اور کاوش کے باوجود کام وہ ہو گیا جو آپ کے مرضی کے خلاف ہے. آپ نے تو دانستہ چاہا کہ اس چیز کو حاصل کرنے، بہت اچھا طریقہ اپنایا، آپ پڑھائی کیے، محنت کیے، امتحان دیے، گئے آئے، نماز بھی پڑھتے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اپنا وقت ضائع نہیں کیے، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہو گیا. جو آپ کی خواہش تھی وہ حاصل نہ کر سکے. فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا، تب یہیں اصلاح کر لینا. تو اب یہ مت کہیے کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا یا ایسا نہ کیا ہوتا تو میرے لیے بہتر تھا. یہی رکاوٹ ہے، کیونکہ ہماری آپ کی کوشش اور کاوش سے تقدیر کا لکھا نہیں مٹنے والا. کوشش اور کاوش لاکھ کیجئے، حاصل ہوا تو سمجھیے اللہ مقدر میں لکھا تھا، حاصل نہیں ہوا تو یوں سمجھ لو کہ اللہ کی جو مرضی. یہ نہ کہیں نہیں میری غلطی تھی، میں یہاں نہیں جانا تھا، یہاں جانا تھا، ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُلْ، لیکن تم یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جو چاہا وہ کر دیا، اللہ نے جو مقدر کیا ویسا ہو گیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اگر اور مگر کا جو دروازہ تم کھولتے ہو، اگر میں ایسا کیا ہوتا، یوں کیا ہوتا، یوں نہ کیا ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں یہ دراصل تمہیں شیطان کا دروازہ کھول دے گا. اگر مگر سے تم شیطان کا دروازہ کھول بیٹھو گے. اس حدیث کے اندر کامیابی کے لیے بہت سے اصول بتائے گئے. ہم اگر اللہ تعالی کے فرامین پر عمل کریں گے، چاہے وہ اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کے مطابق ہو، چاہے اللہ تعالی نے جس سے روکا ہے اس کے مطابق ہو، تو اللہ کے نزدیک ہم محبوب بنیں گے، بہتر بنیں گے. پھر دنیا میں ہم وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور جس قدر اس میں مضبوط ہوں گے اسی قدر دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی. اور دوسرے یہ کہ تقدیر پر بھروسہ کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی لاچار ہو کر بیٹھ جائے، کام دھندا نہ کرے، یوں سمجھے کہ ہماری مقدر میں ہے تو ہمارے منہ میں آ جائے گا. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں. اس کا معنی ہے کوشش کاوش کیجئے، اللہ کی مدد حاصل کیجئے، عاجز مت بیٹھیے. اب اتنی کوشش کے بعد اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو پسند نہیں تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی اللہ نے جیسا چاہا ویسا کر دیا. اب کوئی شکوے شکایت مت کیجیے. یہ ہے وہ تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو اور آپ کو دی. اور اگر اس سے ہٹ کر ہم کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں
تو یقین جانیے اس دنیا کے اندر سوائے رسوائی کے اور ذلت کے اور کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کی ہے وہ چیزیں ہونے والی ہیں، ہم کو دنیا میں کوشش اور کاوش کرنی ہے۔ اگر کوشش اور کاوش اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر حاصل نہ ہو سکے تو یوں کہنا ہے اللہ کی مرضی، اللہ نے جیسا چاہا ویسا مقدر کر دیا۔ اگر مگر یا ادھر ادھر کی بات کر کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا ہے، یہی وہ اصل معنی جو تقدیر پر ایمان لانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور فرما دے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خون، ان کے مال، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ظالموں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک اور خیر کا کام کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔